آپ کی جگہ میرا گھر اور میرا دل ہی تھا۔ موہد میں بڑی مثبت تبدیلی آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ عائشہ کوئی 8ویں بار اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پارک کے داخلی گیٹ کی جانب تھیں جہاں سے رامس نے آنا تھا۔ گزشتہ رات اس نے بڑے پرمژدہ خیالات کے ساتھ بسر کی۔ دل کے ساتھ ویسے ہی اس کی ٹھنی ہوئی تھی۔ ساری رات وہ اپنے بیڈ روم سے اسٹوڈیو کے چکر لگاتے ہوئے گزار دیتی۔ دل کو کسی بھی لمحے سکون نہیں حاصل تھا۔ ہر وقت یہی سوچ دل و دماغ کا احاطہ کیے رکھتی کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو پوری دنیا میں افیئر چلانے کے لیے کیا میں ہی ملی تھی؟ یہ سوچ اسے بری طرح جھنجھلا کر رکھ دیتی۔ انہی پریشان کن سوچوں کی وجہ سے اس نے کئی تصاویر خراب کی، کئی کینوس اٹھا کر اسٹور میں پھینکے۔ شکل سے تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا۔ دل ہر وقت یہی دہائی دیتا رہتا، شکلیں ہی تو دھوکہ دیتی ہیں۔ یہ لوگوں کی فنکاری ہی تو ہوتی ہے کہ وہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں۔ دماغ بڑی مکاری سے مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلاتا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے شام کی واک کے لیے آنے والے لوگوں کو بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں مختلف سوچوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ کہیں اس بے وقوف نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ پہلے بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکا ہے۔ عائشہ کا دھیان اب رامس کی جانب ہوا۔ ماہم کمینے کے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں آج کل کن چکروں میں ہے جو محترمہ کی مصروفیت ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ عائشہ کو ایک دم ہی ماہم پر غصہ آنے لگا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ سائیکالوجی پڑھ پڑھ کر خود بھی سائیکک ہو گئی ہے۔ ماہم نے آگے بڑھ کر شہتوت کے درخت سے ایک نرم سی ٹہنی توڑی اور اب ماہم کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے رامس، میں خواہ مخواہ اس کے لیے اپسیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے اب اپنی کلاس خود لی۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، اسے وہاں کھڑے ہوئے پورے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کو کال کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ کہاں رہ گیا ہے وہ۔ ایک عقل مندانہ نکتہ اسے بڑی دیر بعد سوجھ ہی گیا۔ اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اپنا بیگ نکالا۔ ہیلو، وہ بالکل اس کے پیچھے سے آ کر بولا تو عائشہ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے فخر چہرے سے اپنے پیچھے بلیک جینز پر فیروزی ٹی شرٹ میں بالکل فریش رامس کو دیکھا۔ اسے کئی لمحوں تک یقین ہی نہیں آیا۔ آپ زندہ ہیں؟ عائشہ کے طنزیہ انداز پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے شاید سوسائڈ کر لی ہے۔ خیر، ایسی بھی اب کوئی بات نہیں۔ وہ صاف مکر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا تر و تازہ اور فریش بھی لگ سکتا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں کہ میں اتنا نہا دھو کر دل لگا کر شیو کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے بڑی صورت سے عائشہ کے ذہن میں ابھرتی سوچوں کو پڑھا۔ یہ سب تو میں نے آپ کے لیے کیا ہے، اسی لیے تو لیٹ ہو گیا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے بڑے مزے سے بتا رہا تھا۔ کل میرے مجنوں والے حلیے کو دیکھ کر آپ پریشان ہو گئی تھی نا، تو میں نے سوچا کہ جو لوگ آپ کے لیے اپسیٹ ہوتے ہوں ان کو مزید پریشان کرنا کہاں کی انسانیت ہے۔ وہ بھی سامنے درخت سے ایک لمبی ساری ٹہنی توڑ لایا تھا، جبکہ عائشہ حیرانگی سے اس پر اعتماد نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو کبھی ماہم کی کلینک میں علاج کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں نے ساری رات اس بات کا سوگ منایا، تکیے میں منہ دے کر بالکل بچوں کی طرح آخری بار رویا۔ اس کے بعد صبح ناشتہ کر کے اپنی محبت پر خوب ہنسا۔ وہ زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے بڑے دلچسپ انداز سے اپنا کارنامہ سنا رہا تھا۔ اچھا، میں تو کل ڈر ہی گئی تھی، عائشہ نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ جذباتی سا بندہ ہے، کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس کا اندازہ 100% درست تھا۔ میں شاید ایسا کر بھی گزرتا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے بولا۔ اگر آپ نے مجھے اپنے بھائی موہد کا نہ بتایا ہوتا۔ عائشہ اس کی بات پر الجھ گئی۔
میں نے سوچا کہ جب موہت جیسا بندہ جس نے ایک عظیم مقصد کی بنا پر اپنے جسم کا ایک حصہ کھو دیا، جب اس نے اس جیسے شخص کی قدر نہیں کی تو میں اس کے سامنے کس کھیت کی مولی ہوں؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ پھر اس نے جس معمولی بات کو وجہ بنا کر مجھے مسترد کیا، میں تو شاکڈ رہ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ٹہنی زمین پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں مزید بولا، مجھے وہ اچھی لگتی تھی، لیکن اپنی شکل و صورت کی بنا پر نہیں، اپنے پروفیشن کی وجہ سے۔ اس کی بات پر عائشہ پوری طرح چونکی۔ میرا خیال تھا کہ اسے انسانیت سے محبت ہے، وہ مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ہے، اس لیے میری زندگی میں آنے والے سارے خلا پر کر دے گی۔ لیکن وہ دھیمے لہجے میں بولتے بولتے چپ کر گیا۔ بس ہر انسان اپنے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ عائشہ کو کچھ لمحوں کے لیے اپنا غم بالکل بھول گیا۔ مجھے کئی دفعہ اس کی چیزیں عجیب تو لگتی تھیں، لیکن میں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ انسان اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت جلد پہچانا جاتا ہے جو وہ روانی میں کر رہا ہوتا ہے۔ رامس نے پہلی دفعہ کھل کر اعتراف کیا، خیر چھوڑیں، آپ میرے لیے کون سی پینٹنگ لائی ہیں؟ رامس نے جان بوجھ کر گفتگو کا رخ بدلا تو عائشہ بھی کندھے جھٹک کر گاڑی کی ڈگی کی طرف بڑھی۔ واؤ، بیوٹیفل! رامس توصیفی نگاہوں سے اس خوبصورت پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بل کھاتا ایک خوبصورت راستہ جو تا حد نگاہ صاف شفاف اور روشن دکھائی دے رہا تھا، جبکہ پہاڑ سرخ، زرد اور سبز رنگوں کے پھولوں سے اس طرح لدے ہوئے تھے کہ کوئی بھی حصہ خالی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کا تخیل بہت خوبصورت ہے۔ رامس نے کھلے دل سے سراہا تو وہ مسکرا دی۔ میرا خیال تھا آپ میرے لیے ایسی پینٹنگ بنا کر لائیں گی جس میں ایک لمبی ریلوے لائن پر ایک نوجوان اپنا سر جھکائے مایوس اور پریشان کن حالت میں بیٹھا ہوگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوگی۔ وہ رامس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے فوراً تردید کی۔ مجھے اگر رنگوں سے کچھ شد بدھ ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری پینٹنگ سے کسی دوسرے بندے کو مثبت تحریک ملے۔ مجھے مایوسی اور ناکامی کا کوئی بھی رنگ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بہت سلجھے ہوئے انداز سے اپنا موقف بتا رہی تھی۔ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، رامس نے بڑے دل سے کہا۔ وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جو زندگی کے سفر میں آپ کا شریک ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کو جھٹکا لگا اور لاشعوری طور پر دل کے کئی ٹانکے ادھڑتے چلے گئے۔ ایک دفعہ پھر دھیان کا دریا اسی شخص کی سمت بہنے لگا جس نے دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ اداس کیوں ہو گئیں؟ وہ غضب کا چہرہ شناس تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ویسی ہی نرمی جھلکتی تھی جو اس دشمن جاں کے چہرے پر بہتی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ سنائیں، آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بدلی۔ ابھی تو سب چیزوں کا آغاز تھا، لیکن آغاز میں ہی ایسا دھکا لگا ہے کہ ابھی تک جسم کی لرزش نہیں جا رہی۔ وہ دانستہ خوشگوار لہجے میں کہہ کر ہنسا۔ کوئی بات نہیں، آغاز میں ملنے والی ناکامی بعض دفعہ کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ عائشہ نے اسے ہمت دلائی۔ وہ اب اپنی گاڑی کے پاس کھڑے 10-12 سالہ بچے سے شام کے سارے اخبار خرید رہی تھی۔ رامس نے بہت حیرانگی سے یہ منظر دیکھا۔ آپ اتنے سارے غیر معروف نام کے اخبار لے کر کیا کریں گی؟ رامس نے سخت تعجب سے اسے اپنے بیگ میں سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بچے سے کوئی بقایا نہیں لیا تھا۔ رامس اب اس بچے کے چہرے پر پھیلنے والی مسرت کو دیکھ رہا تھا جو سبز رنگ کا ایک نوٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ کچھ نہیں، بس اسٹور میں رکھ دوں گی۔ عائشہ نے اسے مزید حیران کیا۔ تو اتنے سارے اکٹھے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ رامس نے بے تابی سے پوچھا۔ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بچے کو ضرورت تھی۔
کیونکہ اس کے گھر کا چولہا انہی پیسوں سے چلنا تھا۔ اس کی بات پر رامس حیران ہو کر اس سادہ سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب ایک بوڑھی خاتون سے گاڑی صاف کرنے والے کپڑے وافر مقدار میں خرید رہی تھی۔ آپ کو اتنی زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو آپ ان کی ویسے ہی مدد کر دیتی، اتنا سامان خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے ہی فارغ ہوئی تو رامس نے اسے جھٹ مشورہ دیا، ہر شخص پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتا، ہمیں اگر اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے تو اس کے ساتھ غریبوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا پرمٹ تو نہیں دے دیا نا۔ وہ اس کی بات پر کئی لمحے تک بول ہی نہیں پایا۔ آپ ماہم سے بہت مختلف ہیں۔ وہ اس سے سخت متاثر ہو چکا تھا۔ میں ماہم سے اتنی ہی مختلف ہوں جتنا ایک انسان دوسرے انسان سے ہوتا ہے۔ وہ اب ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھ رہی تھی۔ مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ کیا میں موہت سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ وہ اس کی اچانک فرمائش پر کچھ پریشان ہوئی۔ وہ کیوں؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کی ذات کی نفی کر دے، آپ کی پوری شخصیت کو مسترد کر دے، تو اس دکھ سے نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ رامس کے سوال پر عائشہ کو لگا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ اپنے سامنے کھڑا خوشباش اور فریش سا نوجوان ابھی بھی اس غم سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر بے سکون ہوئی۔ اماں تو میری کتابیں اور سارے رسالے بوری میں کیوں ڈال رہی ہے؟ سکینہ نے سامان کے ڈھیر پر پریشان حال بیٹھی جمیلہ مائی کو مخاطب کیا جو اس کی کتابوں کا ڈھیر سفید بوری کی میں ڈال رہی تھی۔ پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا۔ نی سکینہ، اور کیا کروں تیری کتابوں کا؟ جمیلہ مائی نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ اب عید پر اتنا سارا سامان ہم پنڈ تو نہیں لے کر جا سکتے نا۔ گھر جانے کے لیے پیکنگ کرتی جمیلہ مائی خاصی فکر مند تھی، کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور اللہ دیتا جاجی کو لے کر اسپتال پہنچ گیا تھا تاکہ سکینہ اور اس کی ماں کو پنڈ لے جا سکے۔ اس وقت وہ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے ظہر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ جاجی کو ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ یہ کتابیں اسی کمرے میں چھوڑ جا، واپس بھی تو آنا ہے نا۔ سکینہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ہیڈ نرس کہہ رہی تھی کہ سارا کمرہ خالی کر کے جانا۔ جمیلہ مائی کی پریشانی کا سن کر سکینہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اماں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم عید کر کے واپس آئیں تو یہ اسپتال والے یہ کمرہ کسی اور کو ہی دے دیں؟ سکینہ کے لہجے میں جھلکتا خوف جمیلہ مائی کو بھی فکر مند کر گیا۔ اللہ خیر سکھ رکھے پتر، یہ کمرہ نہ صحیح کوئی اور مل جائے گا۔ جمیلہ مائی نے دلاسا دیا۔ اماں، میں یہ کمرہ کسی اور کو نہیں دوں گی، میری بہت یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ سکینہ کے لہجے میں بچکانہ سی ضد محسوس کر کے اللہ دیتا مسکرایا۔ جائے نماز تہہ کر کے اس نے اپنی دھی کے ماتھے پر ایک پھونک ماری۔ پتر، جو چیزیں بندے کی قسمت میں ہوں ان کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اس نے اپنی دھی کو تسلی دی اور بڑے مطمئن انداز سے جمیلہ مائی کو لوہے کے ٹرنک میں کپڑے تہہ کر کے رکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ابا، وڈے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے جانا نا کہ وہ ہمارا کمرہ کسی کو نہ دیں۔ سکینہ کی فرمائش پر اللہ دیتا مسکرا دیا۔ پتری، وڈے ڈاکٹر صاحب ویسے ہی ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور جو بھلا مانس ہمارا بغیر کہیں مان رکھتا ہو اسے بار بار کہہ کر کیا شرمندہ کرنا۔ اللہ دیتا کی زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے اور وہ ان پر مضبوطی سے کارآمد تھا۔ سکینہ کو ابے کی بات پر ہلکی سی شرمندگی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب تو بیچارے خود بہت سیدھے سادھے اور اللہ لوک ہیں۔ جمیلہ مائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نی بھلیے لوکے، ایک بات کن کھول کے سن لے۔ اللہ دیتا تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔
سکینہ اور جمیلہ مائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سیدھے اور اللہ لوگ بھی ہم جیسے عام لوگوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ دتے کمہار نے بہت عجیب بات کی۔ وہ کیوں ابا؟ سکینہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ یہ سیدھے سادھے لوگ من کے سچے اور اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، جو خود تو اللہ سونے کی خوشنودی کے سارے امتحان آسانی سے پاس کر جاتے ہیں، لیکن ان کی سادگی دوسروں کے لیے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ نا سمجھ اور خود کو ہوشیار سمجھنے والے لوگ ان کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ سائیں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے محتاط ہو کر ملنا چاہیے۔ اللہ دتے کی بات نے سکینہ کو سخت الجھن میں مبتلا کیا۔ ابا ایسے لوگ تو پھر امتحان نہیں بلکہ دوسروں کے لیے سزا ہوئے نا؟ سکینہ کا لہجہ اللہ دتے کو اچھا نہیں لگا۔ نہ پتر نہ، اللہ کے پیاروں کے لیے ایسے لفظ مذاق میں بھی استعمال نہیں کرتے۔ سزا تو ہمارے بد اعمال کی ہمیں ملتی ہے، ان کی سادگی کی تو نہیں۔ اللہ دتے نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تو ابا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا اچھا بننے کی، جب ان کی اچھائی ہی دوسروں کے لیے امتحان بن جائے؟ سکینہ نے برا سا منہ بنایا تو اللہ دتا اپنی لاڈلی کی بات پر ہنس پڑا۔ پتر اگلے بندے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ برائی کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر بجاتا رہے؟ اللہ سونے نے تو عقل دی ہے نا۔ جمیلہ مائی نے بھی اپنے گھر والے کی طرفداری کی، جو سکینہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اماں تو نے بھی لگتا ہے ابے کی ہر بات کی تائید کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ساری شریف عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ ویسے بھی جس عورت سے اس کا میاں خوش ہو وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے۔ جمیلہ مائی نے سکینہ کی پرانی فائل احتیاط سے ٹرنک میں رکھتے ہوئے اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات بتائی۔ اماں تو ویسے بھی سیدھی جنت میں جائے گی، سارا دن تو تسبیح پکڑ کر جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہے، تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ سکینہ نے ہنستے ہوئے اماں کا مذاق اڑایا۔ اگر صرف تسبیح پڑھ کرنے سے جنت ملنے لگتی نا تو پتر سارا جہان رنگ برنگی تسبیحاں گلے میں لٹکائے پھرتا۔ اللہ بندے کو اس کی نیتوں اور اعمال سے پرکھتا ہے۔ جمیلہ مائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر بھی اماں تو اتنی اچھی اور نیک ہے، اللہ تجھ سے تو فوراً راضی ہو جائے گا۔ سکینہ نے جمیلہ مائی کو مسکا لگایا۔ پتر بات انسان کے اچھے یا برے ہونے کی نہیں ہوتی، بات صرف ایک لمحے کی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی قسمت کے اس لمحے کی جھولی میں اس کے لیے خیر کے پھول ہیں یا برائی کے کانٹے۔ اللہ دتے نے اپنی بیٹی کو ایک نئی چیز سکھانے کی کوشش کی۔ ابا اگر ساری بات قسمت کی ہی ہے تو ہم خواہ مخواہ دوڑے پھر رہے ہیں۔ سکینہ کو یہ فلسفہ اچھا نہیں لگا اور اس نے فٹ سے اظہار بھی کر دیا۔ پتر قسمت والی بات، کتاب میں لکھی باتیں اپنی جگہ، پر اللہ نے تدبیر کی کنجی بھی تو انسان کو تھمائی ہے نا۔ تدبیر کی کنجی سے سارے دروازے کہاں کھلتے ہیں ابا؟ جب قسمت انسان پر ہنستی ہے تو تدبیر کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پتری، جب دعا کا سکہ چلتا ہے نا تو تیرے میرے جیسے نادان لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ مولا کریم اتنا مہربان تھا اور ہم خواہ مخواہ اس سے مایوس ہوتے رہے۔ اللہ دتے کے پاس ہر چیز کا جواب تھا۔ چاچا جی، یہ تو بہت مشکل باتیں ہیں، آپ کیوں سکینہ کو تقدیر اور تدبیر کے فلسفے میں الجھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر خاور نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سکینہ کے ابا کو مخاطب کیا، جو بڑی خوش دلی سے ان سے گلے مل رہے تھے۔ پتر، انسان نے خود اپنے آپ کو رنگ برنگی باتوں میں الجھا لیا ہے، ورنہ دین اسلام جیسا بھی کوئی بھلا سادہ دین ہو سکتا ہے۔ اللہ دتا کا مدبرانہ انداز ڈاکٹر خاور کو بہت متاثر کرتا تھا۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس انسان کو سیدھی سادی باتیں بھی ذرا دیر سے ہی سمجھ آتی ہیں۔
ڈاکٹر خاور نے کمرے میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا. کیا جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. وہ دونوں میاں بیوی مسکرائے. ہاں بھائی سکینہ، ٹھیک ہو؟ اتنا لمبا سفر کر لوگی نا؟ ڈاکٹر خاور کے خوشگوار انداز پر سکینہ نے بڑی عجلت میں سر ہلایا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر حیران ہوئے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں واپس آؤں تو میرا یہ کمرہ کسی اور کے نام الاٹ ہو جائے؟ سکینہ نے آخر کار وہ سوال کر ہی لیا جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے سکینہ؟ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں ہوں نا. ڈاکٹر خاور کے تسلی آمیز انداز پر سکینہ نے سکون کا سانس لیا. ہو گئی پتر اب تسلی. جمیلہ مائی کو اس کی بچکانہ حرکت پر غصہ آیا. اور ڈاکٹر صاحب، میں اپنی کتابیں اور رسالے اس الماری میں رکھ کر تالا لگا دوں؟ سکینہ نے موقع غنیمت جان کر اگلی فرمائش کی. اس پر اماں کی تنبیہی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے اس کے مسئلے زیادہ اہم تھے. ہاں تو رکھ جائے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر خاور نے اس کی فائل پر نوٹس لکھتے ہوئے بے دھیانی سے کہا. لیکن وہ ہیڈ نرس تو کہتی ہے کہ سارا کمرہ خالی کر کے جائیں. سکینہ کے الجھن بھرے انداز پر وہ چونکے. اچھا چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ان سے کہہ دوں گا. آپ اتنا سارا ساز و سامان کیسے لے کر جائیں گے؟ ڈاکٹر خاور کے لہجے کی فکر مندی سکینہ کو اچھی لگی، جبکہ جمیلہ مائی اور اللہ دتا نے بڑی ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا جو ان کے لیے کم از کم رحمت کا فرشتہ بن گئے تھے. لے تائی، اپنی سکینہ کے لیے پوری برتھ اور ہم تینوں کے لیے ایک علیحدہ برتھ والی کروا کر بڑی مشکل سے آیا ہوں. جاجی اپنی دھن میں کندھے پر رکھے صافے سے منہ پونچھتا ہوا اندر داخل ہوا. پہلے ہی قدم پر سٹ پٹا کر رک گیا اور بوکھلا کر ڈاکٹر خاور کو سلام کیا. ہاں بھائی، عید کی وجہ سے بکنگ بھی تو بہت مشکل ہوتی ہے نا؟ ڈاکٹر خاور نے مسکراتے ہوئے کہا. جی ڈاکٹر صاحب، تیسرے درجے میں تو آرام سے بکنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم اپنی سکینہ کو اتنی گرمی میں اکانومی کلاس میں تو نہیں لے کر جا سکتے تھے نا، اس لیے مہنگی ہی صحیح لیکن اے سی والے ڈبے کی سیٹیں کروائی ہیں. جاجی کی سادگی کم از کم سکینہ کے لیے سخت کوفت کا باعث بنی. ہاں، بڑی جہاز کی ٹکٹیں کروا کر آئے ہیں نا، شودا کہیں کا. سکینہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا جو ٹھنڈے پانی کے کولر سے برف نکال کر منہ پر پھیر رہا تھا. آج تو تایا بہت ہی روزہ لگا ہے مجھے، اس نے جھینپ کر وضاحت کر دی، کیونکہ کمرے میں موجود سبھی لوگوں نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا. اس دفعہ بڑے عرصے بعد چکر لگا آپ کا؟ ڈاکٹر خاور نے ہنستے ہوئے جاجی کو دیکھا. بس ڈاکٹر صاحب، گندم کی کٹائی کا سیزن لگا کر آیا ہوں. اس نے اب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے گیلا تولیہ سر پر رکھ لیا. پھر اپنی شادی کے میٹھے چاول کب کھلا رہے ہو؟ ڈاکٹر خاور نے جاتے جاتے اسے چھیڑا تو جاجی کا منہ شرم سے سرخ ہو گیا. بہت جلدی ڈاکٹر صاحب. اس نے کنکھیوں سے سکینہ کا غصے سے لال چہرہ دیکھا جس کا دل جل کر خاکستر ہو گیا تھا، جبکہ جمیلہ مائی اور اللہ دیتا کے چہرے پر بڑے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے. سکینہ نے بیزاری سے دیوار کی طرف منہ کر لیا. سیل فون کان سے لگائے گفتگو کرتے موہت کے چہرے پر اتنے رنگ تھے کہ ماہم کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئی. کشن گود میں رکھے وہ اتنی محویت کے ساتھ بات میں مگن تھا کہ اسے گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر آتی ماہم کی بھی خبر نہیں ہو سکی. خیر ہے، اتنی دھیمی آواز میں کہاں راز و نیاز میں مصروف ہو؟ ماہم کے طنزیہ انداز پر وہ چونکا. اس نے سیل فون پر مگن سے انداز میں ہی ماہم کو سامنے صوفے پر ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس کے بدلے بدلے ڈھنگ ماہم کے لیے بڑے حیران کن تھے. ماہم کو بٹھا کر وہ ابھی بھی بڑے اطمینان سے گپ شپ میں مگن رہا.
اس کا یہ انداز ماہم کو سلگا گیا. اس نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا. عائشہ کہاں ہے؟ ماہم نے قدرے ناگواری سے اس کی مصروفیت میں خلل ڈالا. 1 منٹ. اس نے سیل فون پر دوسری جانب موجود شخصیت سے معذرت کی. عائشہ اور ماما تو گھر نہیں ہیں. موہت کا انداز سراسر ٹرخانے والا تھا. ماہم کو گویا کسی نے کھینچ کر پتھر مار دیا ہو. غصہ کسی ابال کی طرح خون میں شریانوں کے ساتھ دوڑنے لگا. میرا خیال ہے تم خاصے مصروف ہو، اس لیے مجھے چلنا چاہیے. وہ تپ کر کھڑی ہوئی. احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ موہت نے ایک دفعہ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا اور خود فون پر موجود ہستی سے بڑے نرم لہجے میں معذرت کرنے لگا. ہاں اب بتاؤ کہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بڑے پراعتماد سے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا. ماہم گڑبڑا سی گئی. میرا خیال ہے تم خاصے بزی تھے، میں نے خواہ مخواہ تمہیں ڈسٹرب کیا. ماہم کے کچھ جتلاتے ہوئے انداز پر وہ طنزاً مسکرایا. ڈسٹرب تو خیر تم نے مجھے نہیں کیا، ویسے بھی تم تو عائشہ سے ملنے آئی ہوگی، اس لیے میرے ڈسٹرب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسا چل رہا ہے تمہارا بزنس؟ ماہم نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً بات کا رخ بدلا. الحمدللہ بہت شاندار. ماہم کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں طنز کی واضح آمیزش محسوس ہوئی. وہ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا تھا. ماہم کا دل چاہا کہ وہ فوراً سے پیشتر اٹھ جائے، لیکن اب اس طرح سے اچانک اٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا. بابا نے ایک اور فیکٹری کا بھی سودا کیا ہے میرے لیے. موہت کی بات پر وہ چونکی. یہ سب کچھ سنبھال لو گے تم؟ ماہم کے لہجے میں بھی طنز کی کاٹ تھی. میں نے کون سا اپنے کندھوں پر رکھ کر سنبھالنا ہے؟ ماشاء اللہ ملازمین کی ایک فوج ہے میرے ساتھ. موہت کا لہجہ ہی نہیں آنکھیں بھی سلگ رہی تھیں. اس کا لاتعلق سا انداز ماہم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا. ویسے بھی بزنس ٹائکون بننا کوئی آسان کام نہیں. ٹانگیں نہ سہی، ذہن تو اللہ نے دیا ہے نا. وہ اپنی سابقہ رو میں بولا جبکہ ماہم نے اس کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. کب تک آ جائے گی عائشہ؟ ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا. اس نے بیزاری سے اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا. ماما کے ساتھ کسی بیوٹی سیلون میں گئی ہے، اور تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ان پارلرز میں کتنا وقت لگتا ہے. وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. اس کا ہر جملہ ماہم کو اپنے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا محسوس ہو رہا تھا. کیا بنا سمن آپی کے معاملے کا؟ وہ بیچارہ حیان تو اس سارے معاملے میں خواہ ہی پس گیا ہے. موہت نے اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش سے خط اٹھاتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں کون سے جاہلوں کے خاندان میں پھنس گئی ہیں میری آپی. ماہم بھی کھل کر میدان میں اتر آئی. وہ ویسے بھی زیادہ دیر تک ادھار رکھنے کے قائل نہیں تھی. اسے معلوم تھا کہ سمن آپی کی شادی موہت اور عائشہ کے ننیال میں ہی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنی طرف سے خاصا کڑا وار کیا تھا. ہاں، جاہلوں کے خاندان میں جا کر وہ بھی جاہل بن گئیں. موہت دانستہ بلند آواز میں قہقہا لگا کر ہنسا. ماہم کا چہرہ خفت کے انداز سے سرخ ہوا. انتہائی دقیانوسی خیالات کا حامل ہے ان کا سسرال. کیوں نہیں دیتے آپی کو مارننگ شو کرنے کی اجازت؟ وہ سیخ پا ہوئی. شریف لوگ ہیں بیچارے، ان کے ہاں نہیں ہوتے ہوں گے ایسے تماشے. موہت نے بھی دو بدو جواب دیا. ایسا بھی کیا شرافت کہ بندہ اپنا گھر ہی خراب کر لے. آپی نے خلا کا نوٹس بھجوا دیا ہے انہیں. اس نے اپنی تیکھی ناک چڑھا کر اطلاع دی تو موہت کا دل جل کر راکھ ہو گیا. اب بندہ پوچھے کہ ٹی وی پر آنے کا ایسا بھی کیا جنون کہ اپنا گھر اور بچہ تک داؤ پر لگا دیا. موہت کے طنز پر وہ بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی. بات جنون کی نہیں، انصر بھائی کی بلا وجہ کی انا کی ہے. ان کے خود ساختہ اصولوں نے سمن آپی کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے. وہ چلتے چلتے بولی. ان سارے اصول و قوانین سے سمن آپی شادی سے پہلے بھی بخوبی واقف تھیں.
موہت کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ رکی۔ ان کی شادی ارینج میرج تھوڑی تھی، زبردست قسم کے افیئر کے بعد یہ مار کا سر انجام پایا تھا۔ یہ بات تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو؟ موہت کی آواز بے ساختہ اونچی ہوئی۔ ماہم کو جھٹکا لگا۔ اس نے غسیلی نگاہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے موہت پر ڈالی اور پاؤں پٹکتی ہوئی ان کے گھر سے نکل گئی۔ یہ اس کے لیے بلا شبہ ایک سخت دن تھا۔ اسے موہت کے سرد اور طنزیہ لہجے سے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے گیٹ سے نکلی تو باہر ٹی سی ایس والے نمائندے کو عین سامنے کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ عائشہ عبدالرحیم ہیں؟ کوریئر کے مخصوص لباس میں موٹر سائیکل پر بیٹھا نوجوان جھجک کر بولا۔ جی۔ ماہم نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آپ کے لیے بکے اور گفٹ پیک ہے، یہاں سائن کر دیں۔ اس کی بات پر ماہم نے بڑی عجلت میں دستخط کر کے سرخ گلابوں کا خوبصورت بکے اور گفٹ پیک وصول کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو چوکیدار اپنے مخصوص کیبن میں نہیں تھا۔ کوریئر والا جا چکا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ یہ چیزیں اٹھائی تیز تیز چلتے ہوئے اپنے بنگلے میں آ گئی، جو عائشہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے فوراً بے دردی سے ریپر پھاڑا۔ اندر سے ایک خوبصورت ٹیڈی بیئر نکلا جس کے گلے میں ہار ڈال کر ایک چھوٹا سا مگر نفیس سا کارڈ ڈالا ہوا تھا۔ ماہم نے فوراً کارڈ کھولا۔ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی کے لیے، جو مجھ سے نہ جانے کیوں خفا ہو گئی ہے۔ اس فقرے کے نیچے بھیجنے والے نے اپنا نام علی لکھا ہوا تھا۔ پھول، کارڈ، گفٹ، یہ ساری چیزیں ماہم کا سکون درہم برہم کر گئیں۔ اس نے اپنے اندر ایک الاؤ سا بھڑکتا محسوس کیا، جس کے شعلے اسے اپنے دل کی طرف لپکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے معلوم تھا یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ وہ شخص جو اس کے دل و دماغ پر بری طرح سے قابض ہو گیا تھا۔ ماہم منصور کی زندگی میں شکست نام کا کوئی لفظ نہیں۔ وہ ایک ہی نقطے پر نگاہ جمایا بالکل سنجیدگی سے پلاننگ میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر خاور، یہ محبت انسان کو اتنا خوار کیوں کرتی ہے؟ ڈاکٹر زویا نے ہمت کر کے آج یہ سوال کر ہی لیا تھا۔ وہ دونوں آج بڑی فرصت سے ڈاکٹرز روم میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج ماہم کی رات کی ڈیوٹی تھی اور اس نے افطاری بھی اسپتال میں ہی کی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ مائی ڈیئر، محبت نہیں بلکہ یک طرفہ محبت انسان کو خوار کرتی ہے۔ انسان ون وے آخر کب تک چل سکتا ہے؟ ڈاکٹر خاور نے تھوڑا سا محتاط انداز اپنایا۔ ڈاکٹر زویا کی اکثر باتیں اب انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے لگی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحرا میں سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ میرا حلق خشک اور ٹانگیں اب مزید چلنے سے انکاری ہو گئی ہیں۔ وہ آج حد درجہ آزردہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی ڈاکٹر خاور کو تعسف میں مبتلا کر گئی۔ زویا، آپ واپس چلی جائیں اپنے والدین کے پاس، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر خاور نے دل پر جبر کر کے وہ مشورہ اسے دے ہی دیا جو وہ کافی عرصے سے اس کی دل آزاری کے خوف سے نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ کیوں؟ زویا نے شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں، آپ کے والدین کا پاکستان میں شفٹ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے اپنی میڈیکل کی تعلیم باہر سے حاصل کی اور اب اسپیشلائزیشن بھی وہیں سے مکمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر خاور نے بہت سنبھل کر گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کو اچھی طرح سے علم ہے ڈاکٹر خاور کہ میں پاکستان آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ اعتراف کا لمحہ آ چکا تھا۔ میں آپ کو بہت پہلے سے بتا چکا ہوں کہ میری زندگی میں فی الحال میرے پروفیشن کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں نکلتی۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ زویا نے بھی شاید آج ان کے ڈھکے چھپے انداز کو نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ خاور، مجھے ایک بات بتائیں۔ اس کی بات پر وہ چونکے۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ زویا کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے شیشوں جیسی چبھن تھی۔
وہ عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جس پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ تو زویا کو لگتا کہ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دماغی طور پر کہیں اور ہوتے تھے۔ میں نے کب کہا کہ کمی آپ میں ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے اپنے سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھا جو لگتا تھا کسی بھی لمحے رو دے گی۔ پھر آپ مجھے بار بار مسترد کیوں کرتے ہیں؟ زویا کے سوال پر ایک ناگواری کی لہر ان کے چہرے پر ابھری۔ اللہ مجھے معاف کرے زویا، میں کون ہوتا ہوں کسی کو رد کرنے والا؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی۔ زندگی میں ساری اچھی چیزیں سب کے لیے نہیں ہوتی۔ میری زندگی گزارنے کی اپنی ترجیحات ہیں جس میں ابھی ایسی کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی کو دیکھ کر ڈاکٹر خاور نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر زویا نے بھی آج ڈٹائی کی انتہا کر دی۔ لیکن میں آپ کو ایسی کوئی انتظار کی ڈور نہیں تھما سکتا، کیونکہ میں جب بھی شادی کا فیصلہ کروں گا تو اس لڑکی کا تعلق کم از کم میڈیکل کے شعبے سے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر خاور نے آج کھل کر اسے اپنے خیالات سے آگاہ کر ہی دیا۔ یہ بات سن کر زویا کا چہرہ تاریک ہوا۔ وہ ششدر سی نگاہوں سے ان کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کہیں خاور کے ذہن میں اپنی شریکہ حیات کے حوالے سے کچھ مخصوص قسم کے نظریات ہوں گے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا دعویٰ کرتی تھی، اس بات کے جواب میں کافی دیر تک بول ہی نہیں سکی، اور جب بولی تو ڈاکٹر خاور کو دھچکا لگا۔ کہیں آپ کو اپنی پیشنٹ سکینہ اللہ دیتا سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس وقت انتہائی بے تکی بات پر ڈاکٹر خاور کو سخت غصہ آیا، لیکن وہ پی گئے۔ زویا کا یہی بچکانہ انداز ان کو برا لگتا تھا۔ کیوں، اس سے محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئے تو زویا کو اپنے حلق میں کوئی چیز پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کھینچ کر سانس لیا۔ آپ کے انتخاب پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ آپ کے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر خاور؟ وہ بڑی جلدی بدگمان ہوئی۔ اس کے اشتعال انگیز جملے پر ڈاکٹر خاور نے بمشکل خود پر ضبط کیا، جبکہ وہ طنزیہ انداز سے کہہ رہی تھی، میں بھی حیران تھی کہ آپ پورے وارڈ میں سب سے زیادہ اسے کیوں اہمیت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر زویا کی آنکھوں سے شعلے نکلے۔ اس کے لیے خصوصی طور پر ٹی وی منگوایا گیا، مختلف مقابلہ جات میں اپنی گاڑی پر لے کر جاتے رہے، اس سے اصرار کر کر کے غزلیں سنی جاتی تھیں۔ واہ ڈاکٹر خاور واہ، سچ کہتے ہیں سیانے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ زویا کا لہجہ، الفاظ اور زہریلی مسکراہٹ ان کے ضبط کے پیمانے کو چھلکا ہی گئی۔ اسٹاپ اٹ زویا، نو مور۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑے ہوئے اور انگلی اٹھا کر زویا کو وارننگ دی۔ ان کا چہرہ سرخ اور لہجہ سرد ہوا۔ ایک لفظ بھی مزید مت کہیے گا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی مانند پتھریلا نظر آ رہا تھا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایک سخت سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لان میں ایک پول کے پاس سکینہ اور سسٹر ماریا کو دیکھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ سکینہ بڑے جذب اور عقیدت بھرے انداز کے ساتھ آنکھیں بند کیے سلطان باہو کا کلام گانے میں مگن تھی۔ اس کے سانولے چہرے پر اس وقت اتنی روشنی اور پاکیزگی تھی کہ ڈاکٹر خاور کئی لمحوں تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہے۔ اپنے چہرے پر نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے سکینہ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ڈاکٹر خاور کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ آج بہت ہی عجیب نگاہوں سے اس پر نظریں جمائے ہوئے اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آئیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ سسٹر ماریا بڑے عجلت بھرے انداز سے بینچ سے اٹھیں اور انہیں احتراماً بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں آئے۔ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، سکینہ کے اماں ابا تو سو گئے تھے، اس کو گھٹن ہو رہی تھی اس لیے میں اسے لان میں لے آئی۔
سسٹر ماریا نے گھبرا کر وضاحت دی۔ اس کی ویسے بھی سکینہ سے دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، آپ یہاں سے جائیں، میں کچھ دیر کے لیے سکینہ کے پاس بیٹھوں گا۔ انہیں نہ جانے کیا ہوا جو یہ فرمائش کر بیٹھے۔ سسٹر ماریا نے تعجب بھرے انداز سے انہیں دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ سکینہ، کوئی اچھی سی چیز سناؤ جو تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون کر دے۔ انہوں نے پارکنگ کی طرف غصے سے جاتی ڈاکٹر زویا کو دیکھ کر بلا ارادہ کہا۔ ان کی اس فرمائش پر سکینہ کا دل بے قابو ہوا۔ وہ کچھ پل سخت بے یقینی سے ڈاکٹر خاور کو دیکھتی رہی جو آج بہت مختلف روپ میں اس کے سامنے تھے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد لائی ہو۔ سکینہ نے بالکل بے اختیاری کے عالم میں لے اٹھائی۔ اس کی آواز نے ڈاکٹر زویا کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا، سامنے سکینہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے براجمان ڈاکٹر خاور بڑی عقیدت بھری نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے سکینہ کا سانولا چہرہ دیکھنے میں مگن تھے۔ زویا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اللہ کرے مر جائے یہ بدصورت چڑیل۔ ڈاکٹر زویا نے نفرت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے بڑے دل سے سکینہ کو بددعا دی۔ سکینہ کی ماں، تیرا کیا خیال ہے اس دفعہ عید پر اپنی دھی رانی کا نکاح نہ کر دیں؟ اللہ دیتا کی بات پر جمیلہ مائی پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت سارا سامان باندھے پنڈ جانے کے لیے تیار تھے۔ رات کی ٹرین سے ان کی بکنگ ہو چکی تھی۔ اس وقت سکینہ کو اسٹاف نرس فزیو تھراپسٹ کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی۔ سکینہ کے ابا، کیا جاجی کی بیبے مان گئی؟ جمیلہ مائی نے بے تابی سے اٹھ کر اللہ دیتا کے پاس گئی جو صوفہ کم بیڈ پر آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس کی بیبے کا تو پتہ نہیں، لیکن اللہ رکھے نے مجھے تسلی دی ہے کہ پاجی آپ بے فکر رہیں۔ اللہ دیتے نے اپنے چھوٹے بھائی اللہ رکھے کی رائے بتا کر جمیلہ مائی کو مطمئن کرنا چاہا، جس کا چہرہ اس کی بات پر بجھ سا گیا۔ اللہ خیر سکھ رکھے، میری دھی کے حصے کی خوشیاں اسے ضرور ملیں گی۔ جمیلہ مائی کو تسلی دینے کے لیے سکینہ کے ابے نے بڑے پر یقین انداز میں کہا، انشاءاللہ۔ جمیلہ مائی کے دل سے بے ساختہ نکلا، جاجی تو ماشاءاللہ سے بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ جمیلہ مائی نے خوش دلی سے تبصرہ کیا اور اگلے ہی لمحے ایک سوچ اسے پریشان کر گئی۔ سکینہ کے ابا، مجھے مائی رحمتیں نے فون کر کے بتایا ہے کہ جاجے کی بیبے آج کل تویز گنڈوں کے چکروں میں ہے۔ تویز گنڈے؟ اللہ دیتا چونک کر الجھن بھرے انداز سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس رشتے سے خوش جو نہیں ہے، کہتی ہے کہ جاجی کا تویزوں سے ذہن پھیر دے گی۔ جمیلہ مائی کی بات پر اللہ دیتے نے تعصب بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ سکینہ کی ماں کیسی باتیں کرتی ہے، تو ان تویز گنڈوں کے چکروں میں کہاں سے آ گئی؟ اپنے شوہر کی بات پر وہ ایک دم سے شرمندہ ہوئی۔ جادو تو برحق ہے نا؟ اس نے دلیل دی تو اللہ دیتے نے تعصب بھرے انداز سے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا۔ سکینہ کی ماں، بے شک جادو برحق ہے، لیکن اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ سوچ رکھ کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس میں کسی جادو وادو کا کوئی کمال نہیں، اور اللہ کوئی بچہ تھوڑی ہے جسے لوگ انگلی پکڑ کر جس طرف لے جانا چاہیں لے جائیں۔ یہ سب کمزور عقیدے کی نشانیاں ہیں۔ جو اچھائی اس نے تیری قسمت میں لکھ دی وہ تجھے مل کر ہی رہے گی، اور جو برائی تیری مقدر ہے اسے دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ بس اپنا ایمان پختہ رکھ۔ اللہ دیتے کے سنجیدہ انداز پر جمیلہ مائی پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سکینہ کے ابا، میں بھی انسان ہوں،
اور اولاد کی محبت مجھے بھی کمزور کر سکتی ہے۔ ایسے ہی تو اولاد کو آزمائش نہیں کہا گیا۔ جمیلہ مائی افسردہ ہوئی۔ چل تو اپنا دل چھوٹا نہ کر۔ وہ نرم ہوا۔ اللہ سے رحم کی توقع رکھا کر، وہ انسان کو وہی دیتا ہے جس کی انسان کو امید ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمیلہ مائی نے انتہائی محبت سے اپنے شریک حیات کا چہرہ دیکھا۔ سکینہ کے ابا؟ جمیلہ مائی کی پکار پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ میری دھی جب بالکل ٹھیک ہو جائے گی نا تو میں اسے ڈاکٹر نہ سہی لیکن نرس ضرور بناؤں گی۔ جمیلہ مائی کی معصوم سی خواہش پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ بھلی یہ لوگ کہ ابھی اس کے ویا کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی، اب تو اسے نرس بنانے پر تل گئی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ نرس تو وہ شادی کے بعد بھی بن سکتی ہے نا۔ جمیلہ مائی کی بات پر اللہ دیتا مسکرایا۔ مجھے کیا پتا، یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں، بس دعا کر اللہ اپنی دھی رانی کو صحت یاب کر دے، ساری چیزیں صحت کے ساتھ ہی چنگی لگتی ہیں۔ تائی کیا بات ہے، اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہی ہے؟ جاجی افطاری کا سامان لے کر آیا تو جمیلہ مائی کو مسکراتے دیکھ کر تجسس بھرے انداز میں بولا، اکیلے اکیلے تو نہیں، ابھی سکینہ کا ابا بھی یہیں تھا، نماز پڑھنے مسجد میں گیا ہے۔ تائی سکینہ کہاں گئی؟ جاجی نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا تو جمیلہ مائی نے سادگی سے کہا، وہ ڈاکٹرنی صاحبہ کے پاس گئی ہے ورزش کرنے۔ تائی اپنی سکینہ نے آج کل غصہ کرنا کم نہیں کر دیا؟ جاجی کے شرارت بھرے انداز پر وہ ہنس دیں۔ غصہ کم نہیں کیا، بس اپنے ابے کا لحاظ کر جاتی ہے، اس کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے اس کی۔ جمیلہ مائی کی صاف گوئی پر جاجی نے بڑا جاندار قہقہا لگایا۔ اس کا مطلب ہے تائی کہ مجھے مستقبل میں تائی کو اپنے ساتھ ہی گھر میں رکھ لینا چاہیے۔ دوپٹے کے پہلو سے اپنا چہرہ خشک کرتی جمیلہ مائی بڑے دل سے مسکرائی۔ اسے اپنے دھی کے خوشگوار مستقبل سے جڑی ہلکی سی سوچ سے بھی گھنٹوں خوش رہنے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شام افطاری تک بلا وجہ مسکراتی رہی۔ عائشہ ننگے پاؤں کارپٹ پر چلتے چلتے دیوار کے پاس لگے کیلنڈر کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی تلخ سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس دشمن جاں سے بات کیے ہوئے 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر جو اسے کال یا ٹیکسٹ نہ کرنے کا میسج کیا تھا، اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے بھی دوسری جانب دوبارہ رابطہ نہ کرنے کی شاید کوئی قسم کھا لی تھی۔ آخر وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو اس کے ساتھ اسپتال میں تھی؟ اس سوال کے جواب میں دماغ میں جو سوچ ابھرتی تھی وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی گیلی ہوتی ہوئی آنکھوں کو سختی سے رگڑا اور بیگ اٹھا کر اپنے بیڈ روم سے نکل آئی۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ ماما نے شاید اسے کچن کی کھڑکی سے باہر جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے پیچھے سے پکار لیا۔ کہیں نہیں ماما، بس یہ تھوڑا سا سینٹورس مال کی طرف جا رہی ہوں۔ اس نے مختصراً جواب دیا، لیکن ماما کے اگلے سوال نے اسے کوفت میں مبتلا کیا۔ کیا ماہم کے ساتھ جا رہی ہو؟ نہیں ماما، وہ آج کل پتہ نہیں کن چکروں میں ہے۔ اس نے بیزاری سے اپنے سامنے کھڑی ماما کو دیکھا جن کی کھوجتی نگاہوں پر وہ کچھ مضطرب ہوئی۔ انہیں نہ جانے کس انہونی کا احساس ہوا جو وہ فوراً بولیں، میں ساتھ چلوں تمہارے؟ کم آن ماما، وہ جھنجھلائی، آپ تو تیار ہونے میں پورا گھنٹہ لگا دیں گی اور میں اس وقت تک واپس بھی آ جاؤں گی۔ یہ رات کے 9 بجے کیا کرنے جانا ہے تم نے اکیلے؟ ماما تھوڑا سا فکر مند ہوئی تو عائشہ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی۔ ماما، میں اس سے بھی زیادہ دیر سے گھر آتی رہی ہوں، لیکن آپ کبھی ایسے پریشان نہیں ہوئی، آج کیا ہو گیا ہے؟ اس کے نرم انداز پر وہ کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔
پتہ نہیں بیٹا، ایسے ہی دل کچھ پریشان سا ہے، اس لیے کہہ دیا۔ چلیں پھر میں نہیں جاتی۔ وہ بڑے اطمینان سے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے ایسا کب کہا؟ ماما کو ایک دم شرمندگی ہوئی۔ کیا کوئی خاص چیز لینے جانا تھا؟ ماما خاص کا تو پتہ نہیں، موہت بھائی نے ایک غریب معذور لڑکی کے لیے عید کی شاپنگ کا کہا تھا، وہی کرنے جا رہی تھی۔ عائشہ کی اطلاع پر ان کو جھٹکا لگا۔ معذور لڑکی؟ وہ کہاں مل گئی موہت کو؟ ایک فطری سی پریشانی نے ان کا گھیراؤ کیا۔ کیا یہ وہی ہے جس سے موہت فون پر باتیں کرتا ہے؟ نو ماما، عائشہ ہنسی۔ وہ لڑکی تو اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے پیروں پر چلتی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بے صبری سے بولیں۔ چوکیدار بابا نے یوں ہی ذکر کیا تھا کہ عائشہ بی بی آپ کی کوئی دوست ملنے آئی تھی جب ہم ناران گئے تھے۔ آپ تو ملی نہیں، لیکن موہت صاحب کے ساتھ وہ کافی دیر بیٹھی رہیں لان میں۔ عائشہ کے انکشاف پر ماما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم نے پوچھا موہت سے؟ جی، بتا رہے تھے کہ انہی کی کوئی دوست تھی۔ عائشہ نے مزے سے بتایا۔ اس کا موڈ خاصا بہتر ہو گیا۔ بہت چالاک نکلا یہ موہت، ہمیں بھی ملوا دیتا۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عائشہ مسکرا دی۔ لیکن اس معذور لڑکی کو کس چکر میں عیدی بھجوائی جا رہی ہے؟ انہیں یاد آیا تو وہ تھوڑا سا جھنجھلائیں۔ ماما، آپ کو پتا تو ہے کہ خدمت خلق کے جراثیم ہم دونوں بہن بھائیوں کو جینز میں ملے ہیں۔ وہ لڑکی اسی ڈاکٹر کی پیشنٹ ہے جس کے پاس موہت آج کل جا رہا ہے۔ عائشہ نے تفصیل سے بتایا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اور تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ وہ ابھی بھی مشکوک تھیں۔ ان کے اس انداز پر عائشہ مسکرا دی۔ یہ نہ ہو کہ وہ کل کو اسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے کہ ماما ان سے ملیں، یہ ہے آپ کی ہونے والی بہو۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، وہ مزے سے بولی، جبکہ اس بات پر ماما کو تو لگتا تھا کہ پتنگے لگ گئے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا؟ دنیا سے انوکھی اولاد ہے میری، کان کھول کر سن لو اور بتا دینا اپنے بھائی کو، میں اس گھر میں کوئی اور ویل چیئر برداشت نہیں کروں گی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ عائشہ کو ان کی بات سے خاصا صدمہ پہنچا۔ واہ میرے مولا، انسان کتنا خود غرض ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر لحاظ سے مکمل چیز چاہتا ہے، اور دوسروں کے لیے اسے اپنی اپاہج اولاد کا اتنا بڑا نقص بھی نظر نہیں آتا۔ وہ دل ہی دل میں کڑھتی ہوئی پورچ تک آئی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ابھی مین روڈ پر آئی ہی تھی کہ سیل فون پر رامس علی کی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مدر ٹیریسا، آپ کہاں خدمت خلق میں مصروف ہیں؟ اس کی چہکتی ہوئی آواز نے عائشہ کے اندر چھائی کثافت کو دور کیا۔ سینٹورس مال جانے کا ارادہ ہے۔ عائشہ نے گاڑی کو تیسرے گیئر میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ موجیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہنسا تو عائشہ کو اس کی قوت ارادی پر حیرت ہوئی۔ وہ خود کو بہت جلد نارمل لائف کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موجیں تو نہیں، بس تھوڑی بہت شاپنگ کا ارادہ تھا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں خود بھی بلو ایریا میں ہوں، ماما کی کل برتھ ڈے ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے لیے کیا کروں۔ اس نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ کچھ بھی لے لیں، خواتین کے لیے لینا ہو تو بہت چوائس ہوتی ہے۔ عائشہ نے سگنل پر کھڑے ہونے کے لیے کلچ دبا کر بریک پر پاؤں رکھا۔ مثلاً وہ ابھی بھی کنفیوز تھا۔ کوئی سوٹ، بیگ، جیولری یا پرفیوم؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی چیزیں گنوائیں تو دوسری جانب وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا نا کہ کون سا لوں، ساری چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ حد ہو گئی ہے بھائی۔ عائشہ کے لہجے میں مصنوعی برہمی جھلکی۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے کیا؟ نہیں۔ وہ مزے سے بولا تو عائشہ کو اس کی مشکل کا اب درست اندازہ ہوا۔ ایسا کرو کہ بلو ایریا سے سیدھے سینٹورس آ جاؤ، میں کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ اس کی آفر پر دوسری جانب وہ کھل اٹھا۔ اس نے مروتاً بھی انکار نہیں کیا۔ اوکے، میرا انتظار کرو۔ اف، لگتا ہے کہ سارا شہر ہی یہاں اکٹھا ہے۔
ویکینڈ ہونے کی وجہ سے پارکنگ میں بھی خاصا رش تھا۔ اسے بمشکل جگہ ملی۔ گاڑی لاک کر کے وہ مال کی طرف بڑھی۔ فضا میں نم آلود ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اپنے بالوں میں لاپرواہی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ گراؤنڈ فلور میں کافی رش تھا۔ رامز کے انتظار میں ایک کارنر پر بنی فوڈ شاپ کے خوبصورت صوفے پر بیٹھ گئی۔ برٹنی اسپیئرس کے گانے کی خوبصورت دھن بج رہی تھی۔ وہ الیکٹرک سیڑھیوں سے اترتے مختلف لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کیا لوگ واقعی اتنے خوش ہوتے ہیں جتنے نظر آتے ہیں؟ ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی۔ ایک دم ہی اس کی نظریں ایک منظر پر پڑیں۔ اسے جھٹکا لگا۔ حیرت اور بے یقینی کی زیادتی سے وہ سامنے الیکٹرک سیڑھیوں سے اترتے اس خوش باش کپل کو کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ اسے حقیقتاً 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ دکھ، غم، بے یقینی اور صدمے کے تاثرات سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ سے گئے۔ دل کرب کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا گیا۔ وہ دھم سے دوبارہ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی گمان کی آخری سرحدوں پر بھی کہیں نہیں تھا کہ وہ آج علی کے ساتھ ہنستی مسکراتی ماہم کو دیکھے گی، جو اپنے سارے ہتھیاروں سے لیس سارے جہان پر بجلیاں گراتی پھر رہی تھی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ علی کے بازو پر رکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے لاعلم تھے۔ واٹ اے بیوٹیفل اینڈ پرفیکٹ کپل۔ عائشہ کے بالکل سامنے 2 ٹین ایجز لڑکیاں لیمن سلش کے گلاس میں اسٹرا گھماتی ہوئی ان دونوں پر بلند آواز میں تبصرہ کر رہی تھیں۔ عائشہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے سینٹورس کی بلند عمارت سے بڑا زوردار دھکا دے دیا ہو۔ آنسوؤں کی ایک پتلی سی لکیر اس کی دونوں آنکھوں سے نکل کر پورے چہرے پر پھیلتی گئی۔ یہ ماہم کچھ عجیب نہیں ہو گئی ہے؟ ماما نے اس کے تندور بنے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پچھلی رات سے سخت بخار میں جل بھن رہی تھی۔ پتہ نہیں اندر کون سا آگ کا الاؤ تھا جو سرد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح مجھے گیٹ پر ملی تھی۔ میں نے اسے تمہاری بیماری کا بھی بتایا، لیکن اس نے سارا دن ہو گیا ایک دفعہ جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ ماما کا الجھن بھرا انداز پاس بیٹھے موہت کو سلگا گیا۔ تبھی وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کون سا ڈاکٹر لگی ہوئی ہے جو آپ اسے صبح سے یاد کیے جا رہی ہیں؟ موہت نے گود میں رکھا اخبار ایک دفعہ پھر اٹھا لیا۔ اس کی تیوری کے گہرے بل اس کے خراب موڈ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ عائشہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج فیکٹری بھی نہیں گیا تھا۔ پھر بھی اتنی اچھی دوست ہے وہ عائشہ کی۔ ماما کی سادگی پر وہ بری طرح چڑھا اور ہاتھ میں پکڑا اخبار عائشہ کے بیڈ پر پھینک دیا۔ آپ ایسا کریں کہ ابھی ماہم کے گھر جائیں اور وہاں جا کر یہ بھاشن سنائیں جو آپ کئی گھنٹوں سے مجھے اور عائشہ کو سنا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے موہت؟ اس میں اتنا خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ماما نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلائیں۔ ظاہر ہے جب آپ ایک ہی ٹاپک پر بات کر کر کے اگلے کے دماغ کی لسی بنائیں گی تو اسے غصہ نہیں آئے گا کیا؟ بری طرح جھنجھلایا۔ اب ایسی کون سی وہ نواب زادی لگی ہوئی ہیں جن کی تیمارداری نہ کرنے پر آپ کو دکھ کھائے جا رہا ہے؟ اس کے تیز بولنے پر ماما چپ کر گئیں۔ آپ دونوں نے اگر لڑنا ہے تو پلیز میرے سرہانے بیٹھ کر یہ کارنامہ مت انجام دیں۔ عائشہ کی نقاہت زدہ آواز میں بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ماما اور موہت کو دیکھا جو اب خفگی سے قدرے رخ موڑے بیٹھے تھے۔ میں نے تو بس ایک بات کی تھی۔ ماما پلیز لیو دس ٹاپک ناؤ۔ موہت نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ شکایتی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں چبھنے والی خاموشی نے بڑی عجلت میں اپنا ڈیرا جما لیا۔ میں تمہارے لیے دلیا بنواتی ہوں۔ ماما ناراضگی کے اظہار کے طور پر کچن چلی گئیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ماہام کا۔ ماما کے باہر نکلتے ہی موہت نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ اس قدر فضول اور بے تکی باتیں کرنے لگی ہے کہ دماغ کھولنے لگتا ہے۔ عائشہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا تو اپنا دماغ بھی کل سے معاوف تھا۔
رہ رہ کر وہ سین یاد آ رہا تھا جس میں ماہم نے ہنستے ہوئے علی کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. عائشہ. موہد نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا. حدت پہلے کی نسبت خاصی کم ہو گئی تھی. یہ بیٹھے بٹھائے تم نے کیسے طبیعت خراب کر لی؟ ابھی کل صبح تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. اس کا لہجہ نرم ہوا. پتہ نہیں بھائی. وہ بمشکل گویا ہوئی. مجھے خود نہیں پتا. اس نے نقاہت سے آنکھیں بند کر لیں. ویسے بھی آنسو آج کل ہر وقت نکلنے کو بےتاب رہتے تھے. عائشہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ موہد اس کی کمزور اور زد شکل دیکھ کر ٹھٹک سا گیا. اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا. کچھ نہیں ہے بھائی، پلیز مجھے تنگ نہ کرے. اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ موہد کے ہونٹوں پر ایک دم چپ لگ گئی. مجھے سونے دیں. اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ خاموشی سے اپنی ویل چیئر سمیت باہر نکل آیا. ماما عائشہ کے کمرے میں مت جائیے گا، وہ سو رہی ہے. اس نے سنجیدگی سے ماما کو کہا جو دلیے کا پیالہ اٹھائے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی. اتنی جلدی؟ ماما کو موہد کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ لگا تو وہیں کھڑی رہ گئیں. ماما عائشہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ماما نے چونک کر اسے دیکھا. وہ بری طرح الجھا ہوا تھا. پتہ نہیں بیٹا، لیکن کافی دنوں سے وہ مجھے کچھ ٹینس سی لگ رہی ہے. ماما کی بات پر ایک گہری سوچ کا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا. اگلے ہی لمحے وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے اپنی ساری ناراضگی بھلائے عائشہ کے متعلق گفت و شنید میں مگن ہو گئے. جمیلہ مائی نے پنڈ پہنچتے ہی اپنے پورے گھر کو مٹی اور گارے کا لیپ لگا کر چمکا کر رکھ دیا تھا. عید الفطر کا تیسرا دن تھا اور صبح سے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھی. آدھا پنڈ تو صرف سکینہ کو دیکھنے کے لیے پورے ذوق و شوق سے آ رہا تھا. اکثر لوگ تو یہ کام روزانہ کی بنیاد پر باقاعدگی سے کر رہے تھے. آج صبح سے کافی گرمی تھی. اللہ دتے نے پورے صحن میں چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دی تھیں. جمیلہ مائی نے اندر سے کھیس اور گاؤ تکیے لا کر رکھ دیے تھے. بان کی چارپائی پر سکینہ انتہائی بیزاری سے نیم دراز تھی. اماں ہم اسلام آباد کب واپس جائیں گے؟ سکینہ نے مٹی کی پرات میں ہل ہل کر آٹا گوندتی جمیلہ مائی کو مخاطب کیا. دھیرانی اتنی جلدی کیوں؟ پنڈ میں آ کر جمیلہ مائی کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا. اس کی اور سکینہ کی روزانہ ہونے والی جھڑپوں میں بھی تعطل آ گیا تھا. یہ اتنی جلدی ہے کیا؟ سکینہ نے اکتاہٹ سے کہا. پورے 10 دن ہو گئے ہیں ہمیں. اتنی سخت گرمی ہے یہاں. اس کی نازک مزاجی پر جمیلہ مائی بے ساختہ ہنس پڑی. آ لینے دے تیرے ابے کو، بتاؤں گی تیری دھی شیرن ہو گئی ہے. بات شہری ہونے کی نہیں ہے اماں. سکینہ نے اکتاہٹ سے سبزی کی ٹوکری پر چڑھے مرغوں کی فوج کو دیکھا جنہوں نے ٹھونگے مار کر کچھ سبزی نیچے گرا دی تھی. پھر کیا مسئلہ ہے؟ جمیلہ مائی نے نلکا چلا کر پانی نکالا اور ہاتھ دھونے لگی. یہ جو ہر روز جلوس مجھے دیکھنے آ جاتا ہے نا، مجھے اس سے کوفت ہوتی ہے. سکینہ نے اصل بات اگل ہی دی. اماں کا نلکے کی ہتھی پر جمع ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا. نی سکینہ، سارے پنڈ کے لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تیرا آگے سے نخرہ ہی نہیں مان. اماں اپنے ململ کے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی چارپائی پر آن بیٹھی. کوئی محبت نہیں کرتے وہ. سکینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں. مذاق اڑاتے ہیں میرا. ایک دوسرے کے کوہنیاں مار مار کر اشارے کرتے ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے. سکینہ تو گویا پھٹ ہی پڑی، جبکہ جمیلہ مائی بھی کافی لمحوں تک بول ہی نہیں پائی. ایویں وہم ہے تیرا. جمیلہ مائی نے نظریں چرائیں اور اٹھ کر چولہا جلانے لگی. جمیلہ آپا کیا بنا رہی ہو رات کے کھانے میں؟ صحن کی چھوٹی دیوار کے دوسری طرف ہمسائی کا چہرہ نمودار ہوا. سکینہ نے اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا. کچھ نہیں شریفاں، ویسے ہی دیسی مرغی بنائی تھی.
سکینہ کے لیے اس کو دیسی ککڑ کا شوربہ بہت پسند ہے نا؟ خیر ہے آپا، بڑے دیسی مرغے کھلا کر اپنی دھی کی جان بنا رہی ہو۔ شریفہ کی بات پر اماں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی لکڑی چولہے میں لگائی اور پھونکے مارنے لگی۔ یہ اپنی سکینہ آج شام ڈھلنے سے پہلے ہی سو گئی؟ شریفہ نے تجسس بھرے انداز سے پوچھا تو اماں نے چونک کر سکینہ کو دیکھا جو سونے کی اداکاری بہت عمدہ کر رہی تھی۔ ہاں بس نمانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ جمیلہ مائی نے یوں ہی بہانہ کیا۔ اے اپا، ہمسائی نے تھوڑا سا رازدارانہ انداز اختیار کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ تو اس دفعہ سکینہ کا شگن کرنے آئی ہے؟ تجھے کس نے کہا؟ اماں نے چولہے میں پھونکے مارنے کا مشغلہ عارضی طور پر ملتوی کیا اور کنکھیوں سے سکینہ کو دیکھا جو بالکل ساکت لیٹی تھی۔ اے، مجھے کس نے کہنا تھا؟ شریفہ نے ناک پر انگلی رکھی۔ پورے پنڈ میں رولا پڑا ہوا ہے۔ اپنی ہمسائی کے منہ سے یہ بات سن کر جمیلہ مائی کو عجیب سا لگا۔ اور پتہ ہے، جاجے کی بیبے تو پنڈ کے ہر گھر میں جا کر اپنا رونا رو رہی ہے۔ شریفہ کا لہجہ کچھ دھیما ہوا۔ جمیلہ مائی گھبرا کر دیوار کے پاس آ گئی۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ اس کی دیورانی کا مزاج خاصا اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ سکینہ کو بھی وہ بس کھڑے کھڑے دیکھنے آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ جمیلہ مائی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یہی کہ پال دتہ نے اس کے میاں پر زور ڈال کے اس کے پتر کو زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا ہے، ورنہ سکینہ کبڑی سے کون شادی کرتا؟ شریفہ بی بی کے منہ سے نکلنے والی تلخ بات پر جمیلہ مائی کے ساتھ ساتھ سکینہ کے دل کو بھی کھوسا سا لگا۔ ہر کسی کے گھر میں کہتی ہے کہ جمیلہ نے اس کے جاجی کو تویز گھول کر پلا دیے ہیں، تبھی اسے سکینہ کا کب نظر نہیں آتا۔ شریفہ بی بی میں بھی شرافت نام کو نہیں تھی، تبھی وہ بے تکلفی سے اتنے زہریلے جملے جوں کا توں ماں بیٹی کے سامنے کہی جا رہی تھی۔ میری سکینہ انشاءاللہ آپریشن کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ جمیلہ مائی ہمسائی کی ساری باتوں کے جواب میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تو آپا، پھر سکینہ کے شگن بھی آپریشن کے بعد کر لینا، ہتیلے پر سرسوں کیوں جما رہی ہو؟ ہمسائی نے چسکا لینے کے انداز میں کہا تو جمیلہ مائی نے بھی دل پر جبر کر کے کہہ ہی دیا۔ ابھی تو خود ہمارے گھر میں کچی پکی سی بات تھی، پتہ نہیں پنڈ والوں نے کہاں سے پوری داستان گڑھ لی۔ خیر آپ داستان تو نہ کہو۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسی۔ کوئی نہ کوئی تو وہ جاجی والی بات میں سچائی ہوگی، ایویں تو نہیں وہ شودا بھاگ بھاگ کر اسپتال جاتا۔ دیکھ شریفہ، بیٹیوں والی ماؤں کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ جمیلہ مائی دوبارہ اپنی پیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا متحمل انداز اس کی ہمسائی کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ لو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بھئی سچ پوچھو تو مجھے لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی، جو سچ تھا کہہ دیا۔ ہم سے جاجی کی بیبے کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ہم بھی اولاد والے ہیں۔ شریفہ نے اپنی بات مکمل کر کے فوراً دیوار سے سر نیچے کر لیا۔ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، اب سکون آ گیا؟ سکینہ کے لہجے کی کڑواہٹ اس کی سماعتوں تک پہنچی تو دل اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ جمیلہ مائی نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے گیلی لکڑیوں کو اور قوت سے پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ لگتا ہے رائٹر صاحبہ کو اپنے گمشدہ الفاظ واپس مل گئے ہیں۔ نابیہ دبے قدموں اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر اس کے لکھے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ثنائلہ کی طبیعت لکھنے پر آمادہ ہے۔ وہ لکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے نابیہ کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ اوہ! وہ چونکی اور بے ساختہ مڑ کر نابیہ کو دیکھا، جو اپنے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ سجائے عین پیچھے کھڑی تھی۔ یار اللہ پاک نے مجھ پر بہت کرم کیا۔
یقین مانو دماغ میں خیالات کا ہجوم ہے اور لفظ خود بخود میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ثنائلہ نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ اس کی بات سنتے ہوئے نابیہ مسکرا کر سامنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے قارئین کو ایک دفعہ پھر تمہاری بہترین تحریریں پڑھنے کو ملیں گی۔ نابیہ کی بات پر ثنائلہ کھل کر مسکرائی۔ پتہ نہیں یار، ہر لکھاری کی طرح میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا قاری مجھ سے مایوس نہ ہو۔ ثنائلہ نے انکساری سے جواب دیا۔ کیا حال ہے تمہارے ہیرو کا؟ نابیہ کی بات پر ثنائلہ کے چہرے پر کئی خوبصورت رنگ بکھرے۔ ہیرو صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اپنے بزنس میں مصروف، اس نے مختصراً بتایا۔ کب بھیجیں گے موصوف اپنے گھر والوں کو؟ نابیہ نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، ابھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ ثنائلہ نے سادگی سے جواب دیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نابیہ نے برا سا منہ بنایا۔ آخر تم لوگ گھنٹوں باتیں کیا کرتے ہو؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ثنائلہ نے شوخی سے اسے ٹالا اور وہ ٹل بھی گئی۔ تم ماہم منصور کے پاس دوبارہ نہیں گئیں؟ نابیہ کو اچانک یاد آیا۔ نہیں یار، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اس کی اسسٹنٹ کا بھی درمیان میں 1-2 دفعہ فون آیا تھا۔ ثنائلہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا مائی ڈیئر۔ کل انشاءاللہ جاؤں گی۔ امی کو اکیلے چھوڑ کر جانا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ ثنائلہ نے اپنا مسئلہ بتایا تو نابیہ نے چٹکی بجا کر حل بھی نکال دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم مجھے کال کر لینا، میں خالہ کے پاس رہ جاؤں گی۔ تھینک یو یار، ثنائلہ نے ممنون لہجے میں کہا تو نابیہ نے فوراً انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ نو سوری، نو تھینکس، ان فرینڈشپ۔ بی بی جی، آپ کو بیگم صاحبہ ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر عائشہ نے بیزاری سے پوچھا۔ کیوں؟ جی کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ملازمہ نے اطلاع دے کر سائیڈ میز سے ناشتے کے برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے لوگوں سے وحشت ہوتی تھی۔ اپنا سیل فون تک اس نے بند کر رکھا تھا۔ منہ پر 2-4 چھینٹے مار کر اس نے بالوں میں بے دلی سے برش پھیرا اور پاؤں گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ اندر پہلا قدم رکھتے ہی اسے شوق لگا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بے یقینی اور حیرت کا ایک سمندر اس کے چہرے پر بہتا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے رامز علی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے بالکل پاس موہد اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارے عائشہ، تم نے کبھی رامز کا ذکر گھر میں کیا ہی نہیں؟ ماما کی خوش اخلاقی آج عروج پر تھی۔ تمہارا سیل فون بند ہونے کی وجہ سے بیچارہ پریشانی میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آن پہنچا۔ ماما لگتا تھا کہ رامز علی سے خوب متاثر ہو چکی تھیں، اسی لیے ان کے لبوں پر مسکراہٹ اور لہجے میں شیرینی کی فراوانی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ رامز اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ عائشہ خود کو سنبھال کر اب سنگل صوفے پر آن بیٹھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں رامز بیٹے کے لیے اچھی سی چائے کا بندوبست کرواتی ہوں۔ ماما بڑے عجلت بھرے انداز میں کچن کی طرف نکلی۔ آؤ نا یار، کسی دن میرے آفس بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ موہد کے بے تکلفانہ انداز پر عائشہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں ضرور، رامز کھل کر مسکرایا۔ یہ تم کیا میری جاسوسی کرتے ہوئے گھر تک آن پہنچے ہو؟ عائشہ نے ہلکا پھلکا سا طنز کیا۔ اوف، بہت مشکل کام تھا یہ۔ آپ تو سیل بند کر کے آرام سے بیٹھ گئی تھیں، پھر تم نے کیا ہوائی مخلوق سے مدد لی؟ عائشہ کے طنز پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا، جبکہ موہد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو کل مجھے جناح سپر میں موہد بھائی مل گئے تو میں نے فوراً آپ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ ہفتے بیماری منا رہی ہیں۔
اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اصل بات بتائی تو عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ بھائی مجھے تو ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اس لیے رامس آپ سے پھر انشاءاللہ تفصیلی ملاقات ہوگی۔ موہت کے دوستانہ انداز پر رامس مسکرا دیا۔ جی ضرور، میں انشاءاللہ آپ کے آفس میں حاضر ہوں گا۔ رامس نے انہیں یقین دہانی کروائی تو وہ الوداعی الفاظ کے ساتھ فوراً کمرے سے نکل گئے۔ آپ نے اس دن میرے ساتھ خوب ڈرامہ کیا۔ رامس کی بات پر عائشہ کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ وہ اس دن ایک تو سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور دوسرے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ عائشہ کو بر وقت بہانہ مل گیا۔ اف! رامس نے مصنوعی صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ عائشہ کو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ جھوٹ بولنا بھی ایک آرٹ ہے اور اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، لیکن افسوس کہ آپ جیسی اچھی لڑکیوں کو یہ ہنر سیکھنے بھی نہیں آ سکتا۔ رامس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، بھائی پارکنگ میں آپ کی گاڑی کے ساتھ ہی تو میں اپنی گاڑی پارک کر کے آیا تھا۔ سارے فلور پر آپ کی تلاش میں چھان کر پارکنگ میں پہنچا تو گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر عائشہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ تو غنیمت رہی کہ ماما چائے کی ٹرالی کے ساتھ آ گئیں۔ بھائی رامس، کسی دن اپنی ماما کو لے کر آؤ نا ہمارے ہاں۔ ماما کی بات پر عائشہ نے کوفت سے پہلو پکڑا۔ ایک تو رامس کی شوخی سے بھرپور نظریں اور دوسری ماما کی غلط فہمی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی منتر پڑھ کر اس تصویر سے غائب ہو جائے۔ جی آنٹی ضرور، انشاءاللہ۔ رامس نے اپنی پلیٹ میں پیزا کا ایک بڑا ٹکڑا ڈالتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ اور بزنس کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ ماما نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے انٹرویو شروع کیا، جبکہ وہ عائشہ کی بیزاری کو محسوس کر کے محض اسے تنگ کرنے کے لیے ماما کے سوالات کے جواب بڑی تفصیل سے دے رہا تھا، اور اس کی یہ تفصیل ہی تو عائشہ کو اکتاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ماہم اپنے سامنے خوش باش بیٹھی مصنفہ کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اسے اپنی سٹوری تفصیل سے سنا رہی تھی۔ یقین مانیں ثنائلہ، یہ میری زندگی کا ایک منفرد کیس ضرور ہے، لیکن اتنا زیادہ حیران کن بھی نہیں۔ ماہم نے بال پوائنٹ اپنی تھوڑی پر جماتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ لیکن میم یہ سب کیا تھا؟ ثنائلہ ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں میرے تخیل میں تھیں وہ میرے سامنے مجسم حقیقت بن کر کیسے آ گئیں؟ دیکھو ثنائلہ، زندگی میں زندگی سے زیادہ حیران کن چیز کوئی نہیں۔ وہ انسانی ذہن جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت عطا کی ہے۔ بلا شبہ تمہارا تخیل بہت مضبوط تھا، لیکن جیسا تم نے سوچا زندگی میں ویسا ہی ہوا۔ اسے ہم ایک حسین اتفاق سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ماہم نے بڑی دلچسپ مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی۔ ہاں ایک اور بات۔ ماہم کو اچانک یاد آیا۔ ثنائلہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہم اپنے مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی دوں گا۔ ماہم کی دلیل سے اب ثنائلہ متاثر ہوئی۔ بس تمہیں اللہ پاک پر یقین تھا اور اللہ نے تمہارے یقین کو مضبوطی بخشی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماہم نے اسے مزید سمجھایا تو اب وہ کھل کر مسکرائی۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھی سائیکولوجسٹ ہی نہیں، بہت عمدہ انسان بھی ہوں گی۔ ثنائلہ نے فوراً تعریف کی۔ اس کی اس بات پر ماہم تھوڑا سا سنجیدہ ہوئی۔ دیکھیں ثنائلہ، لوگوں کو پرکھنے کے لیے ان کے پروفیشن کو ایک پیمانہ بنانا بالکل غلط بات ہے۔ کیا مطلب؟ ثنائلہ نے الجھن بھرے انداز میں دیکھا۔ آپ نے زندگی میں کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی اپنے شعبے میں بے پناہ کامیاب لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بالکل ناکام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، ان کو انہی کے رنگ میں سمجھیں تو زندگی میں آپ کی دوسروں سے وابستہ تعلقات کے پل کبھی نہیں گرتے۔
ماہم نے بہت پتے کی بات اسے سمجھائی تھی۔ ثنائلہ نے سر ہلایا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ مجھے بہت اچھی سائیکولوجسٹ سمجھتی ہیں نا؟ ماہم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے جھٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے میری ذاتی زندگی میں جھانک کر آپ کو بہت مایوسی ہو۔ ماہم کی بات نے اسے الجھن میں مبتلا کیا۔ ضروری نہیں کہ ہر ڈاکٹر دکھی انسانیت کا درد سمجھتا ہو اور ہر ڈاکو ظالم ہی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ویسے ملواؤں نا اپنے سکندر شاہ کو ہم سے بھی؟ ماہم نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ جی ضرور۔ ثنائلہ بلش ہوئی۔ ویسے اسے بھی یہ سٹوری سنائی کہ نہیں؟ ماہم نے اشتیاق بھرے انداز سے دریافت کیا۔ جی سنائی تھی۔ ثنائلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے جذبے کی بھرپور طاقت نے ہی تو اس کے دل کے سارے دروازے کھولے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ ماہم نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تھینکس، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ثنائلہ نے خلوص دل سے کہا۔ اور میں بھی۔ ماہم نے بھی الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے یقین دلایا۔ قسم سے اماں، اپنے اسپتال والے کمرے میں آ کر تو مجھے سکون آ گیا ہے۔ سکینہ نے یہ فقرہ صبح سے کوئی چوتھی دفعہ بولا تھا۔ ہر دفعہ جمیلہ مائی اس کی بات پر مسکرا دیتی۔ یہاں کم از کم ہر روز چسکے لے کر میری داستان سننے والے لوگ تو نہیں آتے نا؟ سکینہ کی بات پر جمیلہ مائی کو دکھ لگا۔ بس پتر، دعا کیا کر کہ اللہ پاک کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے ہی نہ جو دوسروں کے لیے تفریح کا سامان بنے۔ جمیلہ مائی نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے سکینہ کو آج کا پہلا سبق پڑھایا۔ بس اماں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس آزمائش میں سے کوئی دوسرا گزر رہا ہے وہ ان پر کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ سکینہ نے اپنی کتابوں کو جھاڑتے ہوئے رنج بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ سونا سب پر اپنا کرم ہی رکھے۔ آزمائشوں کی آگ تو حوصلے اور صبر کے پانی سے ہی بجھتی ہے پتر۔ جمیلہ مائی نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر کے ماحول کو تبدیل کر گیا۔ شکر ہے سکینہ تم واپس آ گئیں۔ یقین کرو پورا وارڈ ہی مجھے ویران لگ رہا تھا۔ سسٹر ماریا جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں سکینہ کو دیکھ کر بے ساختہ خوشی کا اظہار کرنے لگیں۔ ان کی بات پر سکینہ بھی مسکرا دی۔ میں نے خود آپ سب لوگوں کو بہت یاد کیا۔ سکینہ نے بھی فوراً بتایا۔ ڈاکٹر خاور تو اکثر ہی تمہیں یاد کرتے تھے۔ نرس نے ڈرپ کا کینولا پاس کرتے ہوئے سرسری انداز سے بتایا تو سکینہ کا دل ایک عجیب سی لے پر دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ ہاں، وہ عید والے دن وہ دونوں بہن بھائی بھی تم سے ملنے آئے تھے۔ سسٹر ماریا کی اطلاع پر جمیلہ مائی اور سکینہ دونوں چونکی۔ کون؟ جمیلہ مائی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی موہد اور عائشہ۔ سسٹر ماریا نے روانی میں بتایا۔ یقین کریں خالہ، دونوں بہن بھائیوں کا دل بہت بڑا ہے۔ عید والے دن یہاں موجود سب مریضوں کے لیے پھل فروٹ اور سارے نچلے عملے کو عیدی دے کر گئے تھے۔ سسٹر ماریا ان سے خوب متاثر ہو چکی تھیں، اس لیے کھل کر تعریفی پروگرام جاری تھا۔ اللہ پاک ان کو اس چیز کا اجر دے۔ جمیلہ مائی نے دل سے دعا کی۔ جی خالہ، اللہ تعالیٰ نے دیا تو سب کو ہی ہے، لیکن دوسروں پر خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو ہی دی ہے۔ سسٹر ماریا نے افسردگی سے کہا۔ بس بیٹا، اللہ کا مال ہے، جتنا اللہ کے بندوں پر خرچ کرو وہ دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو کوئی اپنی تجوریوں کو تالے لگا لگا کر بے سکون نہ ہو۔ جمیلہ مائی وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چل پڑیں۔ ان کے اندر جاتے ہی سسٹر ماریا سرگوشی کے انداز میں بولی۔ بھائی سکینہ، وہ بہن بھائی تمہارے لیے بھی تحفے دے کر گئے ہیں، میری الماری میں پڑے ہیں۔ میرے لیے؟ سکینہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوئی۔ تجھے لا دوں گی، تم اماں کو نہ بتانا۔ سسٹر ماریا نے اسے تجویز دی۔ نہیں سسٹر ماریا، تو اماں کے سامنے دے دینا، اگر اسے اچھا لگا تو ٹھیک،
ورنہ خود رکھ لینا۔ سکینہ کو اماں سے چھپا کر چیز لینا اچھا نہیں لگا، اس لیے جھٹ کہہ دیا، واہ سکینہ، تم تو اپنے پنڈ سے اس دفعہ بڑی سمجھدار ہو کر آئی ہو۔ سسٹر ماریا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ سارا دن جامن کے درخت کے نیچے لیٹی ابے کے لمبے لمبے لیکچر جو سنتی تھی۔ سکینہ نے ہنس کر بتایا۔ اچھا، کیا کہتا تھا تمہارا ابا؟ سسٹر ماریا اس کی ڈرپ سیٹ کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ ابا کہتا تھا کہ سکینہ، یہ بیماری تجھے ہر حال میں جھیلنی ہی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کر کے اس سے مدد مانگے گی تو تجھے وہ آسانی دے گا، لیکن اگر رولا ڈالے گی تو یاد رکھ، رب کی ہلکی سی ناراضگی کا بوجھ بھی برداشت کرنا بندے کے بس کی بات نہیں۔ سکینہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ بات تو تمہارے ابے نے پورے 16 آنے درست کہی ہے۔ سسٹر ماریا نے فوراً تائید کی اور پھر کچھ یاد آنے پر بولی، بس سکینہ، اب تو اپنے علاج پر توجہ دے، باقاعدگی سے فزیو تھراپی کروا تاکہ جلدی جلدی تیرا آپریشن ہو سکے۔ میرے لیے دعا کرنا سسٹر۔ سکینہ افسردگی سے مسکرائی تو سسٹر ماریا نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر یقین دہانی کروانے میں دیر نہیں کی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آج کل کی ینگ جنریشن کا۔ ماما نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ ان کا مزاج ٹھیک ٹھاک برہم تھا۔ فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے موہد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ ویسے ہی آج کل چڑچڑے پن کا شکار تھی۔ بھائی سمن نے انصر کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا، ماما نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی پرانی خبر ہے یہ، موہد نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑانے والے سٹائل میں کہا۔ نئی خبر یہ ہے کہ انصر نے اسے جواب میں طلاق بھجوا دی۔ ماما نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے ماما کو بے یقینی سے دیکھا، جو سخت پریشانی میں دکھائی دے رہی تھی۔ سمن آپی تو بے وقوف تھی ہی، یہ انصر بھائی کو کیا ہوا؟ عائشہ کو سخت صدمہ ہوا۔ بے وقوف عورتیں ایسے ہی اپنے مردوں کا دماغ خراب کرتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں۔ موہد نے تلخ لہجے میں تبصرہ کیا۔ وہ تسلی سے کھانا کھانے میں مگن تھا، جبکہ عائشہ کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ خالہ تو بہت پریشان ہوں گی۔ عائشہ کو یاد آیا، میری بہن بیچاری کا تو بہت برا حال ہے۔ ماما سر پکڑے بیٹھی تھی۔ فار گاڈ سیک ماما، اب آپ اگلے کئی دن تک اس بات کا سوگ نہ مناتی رہیے گا، موہد نے صاف گوئی سے کہا۔ حالانکہ جن کو سوگ منانا چاہیے اور عدت بھی پوری کرنی چاہیے، وہ صبح 16 سنگھار کر کے ٹی وی اسکرین پر ناظرین کا دل بہلا رہی ہوں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن مجھے احیان کی ٹینشن ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ماما نے تعصب بھرے انداز سے اپنی پریشانی بتائی۔ کیوں؟ احیان کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے باپ کے پاس ہے، دادا دادی پھپھو سارے رشتے تو ہیں اس کے پاس۔ موہد نے دانستہ اپنا لہجہ نرم رکھا۔ اگر سمن نے ملکیت کا دعویٰ کر دیا تو؟ ماما نے اپنا خدشہ بتایا تو وہ استہزائیہ انداز سے ہنس پڑا۔ اف ماما، کتنی بھولی ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ سمن آپی ٹائپ چیزیں سب سے پہلے اپنے بچوں سے ہی جان چھڑاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے بچے ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ موہد کی اس درجہ تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات پر ماما کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی چپ لگ گئی۔ لیکن بہت برا ہوا ہے یہ، عائشہ بمشکل بولی، جبکہ میرے خیال میں انصر بھائی اور احیان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے۔ موہد نے اچار گوشت پلیٹ میں نکالتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیسے؟ عائشہ اور ماما کی نگاہوں نے سوال کیا۔ دیکھیں نا، انصر بھائی اب اپنے لیے کچھ اور سوچیں گے اور احیان کو بھی روز روز کے جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ وہ بڑے سکون سے کھانا کھانے لگا۔ لیکن احیان کو ماں تو نہیں ملے گی نا؟ تو پہلے کون سا اس پر دن رات ماں کی ممتا نچھاور ہو رہی تھی؟
دن تو سمن آپی کا سارا گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ موہت تلخی سے ہنسا۔ پھر بھی بیٹا، ماما افسردہ ہوئیں۔ دفع کریں ماما، خالہ سے بھی کہیں کہ خود غرض لوگوں کا زیادہ دیر تک سوگ نہیں مناتے۔ میں خود بات کروں گا انصر بھائی سے۔ اس نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے۔ عائشہ، تم چکر لگا کر آنا ذرا ماہم کے گھر، دیکھنا وہاں کیا صورتحال ہے۔ ماما نے فکر مندی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عائشہ، موہن نے تیزی سے ان کی بات قطع کر کے کہا۔ یہ اتنا بیمار رہی ہے، ماہم نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ وہ بھی بد لحاظ ہوا۔ عائشہ بھی پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ ماما آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ جو چیزیں ماہم یا سمن آپی اپنی چوائس سے کرتی ہیں ان پر کبھی دکھی نہیں ہوتی۔ عائشہ نے سادگی سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ چلو اپنی خالہ کے ہاں تو چکر لگا آنا نا، ماما نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں ان کی طرف سے ہوں آؤں گی، عائشہ نے انہیں مطمئن کیا۔